بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ماہ رمضان بے شمار برکتیں، بہت ساری سعادتیں، اور ہمارا یہ چھوٹا سا سلسلہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا اور ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق بہتر بنانا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا، میں نے آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ رمضان کا مقصد خالی پیٹ رہ کر روزہ رکھنا نہیں ہے، خود کو پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان 35 ڈیز کے لیے جو باقی سال کے ہیں وہ بھی پریپیئر کریں۔ سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، اس میں سے آپ 29 یا 30 ڈیز روزہ رکھتے ہیں، اور اگر ان 30 ڈیز میں ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں، اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، تو ہم بہت اچھے طریقے کے ساتھ اپنے باقی 335 ڈیز کو بھی آرام سے گزار سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت میں، کیونکہ یہی چیز تو زیادہ ضروری ہے۔ سب سے اچھا دن کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم اللہ کی مرضی میں گزاریں۔ اور یہ تو معصوم نے کہا ہے نا کہ ایک مومن کے لیے، ایک اچھے مسلمان کے لیے، ایک اچھے صاحب ایمان کے لیے روز عید کون سا ہوتا ہے؟ وہ دن جب وہ خود کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، وہ دن جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں کریں، کبھی کبھار زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ کو اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تمام تر چھوٹی سی بات کو، چھوٹے سے عمل کو عبادت میں شمار کرتا ہے اور ہمارے لیے توبہ کا راستہ کھول دیتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم پچھلی 3-4 واقعات میں اور آیات میں یہی بات کرتے رہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ خدا کے لیے کرنا ہے، اور جب ہم کچھ کر چکیں اور ہم کچھ قدم اٹھا چکیں، ایک اچھے راستے پر چلنا شروع کریں، تو پھر اس راستے کو چھوڑیں نہیں۔ وہ راستہ مشکل ہو سکتا ہے، اس میں تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھائی کے راستے پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ آج جو آیت میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے، اس آیت کا تعلق ہماری ڈیلی لائف سے ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو ہم روز کرتے ہیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے، ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا روز انٹریکشن ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک ہمیں اس پرسنالٹی کی اپنی زندگی میں ضرورت رہتی ہے۔ جب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے پڑھوں گی تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو سنیں، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا کہ تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے فرما بردار رہو، اور اگر تمہاری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بزرگ ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں، اور ان کے سامنے تابعداری کے ساتھ جھکے رہو۔ بالکل، آپ صحیح پہچانیں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے پیرنٹس کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں۔ پیارے بچوں، بعض اوقات ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ چیز کتنی ویلیویبل ہے، لیکن جب وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ تھا وہ، کتنی امپورٹنٹ تھی وہ چیز ہماری زندگی میں۔ پیرنٹس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیشہ رہیں گے، ہمارے پیرنٹس ہمیشہ ہم سے پیار کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں ہر پرابلم میں سیو کریں گے، اور اس لیے ہم تھوڑے سے اپنے پیرنٹس کے معاملے میں نیگلیجنٹ ہو جاتے ہیں، اگنورنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو بس ایسے ہی ہیں، ہم ان سے ناراض ہو جائیں گے تو یہ ہمیں منا لیں گے۔ لیکن پیارے بچوں، یہ جو تھوڑی دیر کی ناراضگی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا کہا ہے تو اس کے فوراً بعد اپنے مومن سے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، یعنی خدا کی عبادت کے بعد، اللہ کے نبی سے محبت کے بعد اس زمین پر
ہم پر کون سی چیز امپورٹنٹ ہے؟ وہ ہیں ہمارے پیرنٹس کا خیال رکھنا، پیرنٹس سے محبت کرنا. کیونکہ اگر کبھی آپ نے ایسے بچے دیکھے ہوں جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کتنا پرابلم ہو جاتا ہے نا ان بچوں کے لیے، کتنی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. کوئی بھی ویسے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا جیسے آپ کے پیرنٹس کرتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ دینی ہے، آنر کرنا ہے، ان کو ویلیو دینی ہے. جو وہ بات کہیں بھاگ کے کرنی ہے، نہیں کہ امی صبر کریں نا، ابھی میری گیم چل رہی ہے. یا بابا سے کہیں بابا تھوڑی دیر صبر کر جائیں، میرے فرینڈ کی کال آئی ہوئی ہے، میں اس سے انٹرنیٹ پہ ملا ہوں، آن لائن بات کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. پریورٹی امپورٹنٹ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پیرنٹس امپورٹنٹ ہونے چاہیے. اور اس آیت میں بڑے مزے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں. جیسے جیسے ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے گرینڈ پیرنٹس بوڑھے ہونے لگتے ہیں نا، تو وہ تھوڑے سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، انہیں غصہ بھی جلدی آتا ہے، وہ ہم سے زیادہ چیزیں ریکوائر کرتے ہیں، اور پھر ہم اکثر کہہ دیتے ہیں اف کیا مسئلہ ہے، کیا مصیبت ہے، کیا پرابلم ہے، ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ یہی وہ پیرنٹس تھے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ بار بار کویسچن کرتے تھے تو وہ اریٹیٹ نہیں ہوتے تھے، وہ آپ کو اس کا رپلائی کرتے تھے، آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ جانتے ہیں پیرنٹس کتنا ہی زیادہ ہمارے لیے سیکریفائسز کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام، جناب امام سجاد علیہ السلام کی کہتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو کربلا سے مدینہ میں واپس آئے تھے. انہوں نے اپنی ایک بک ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق، جس میں وہ رائٹس بتاتے ہیں کہ کس کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مدر کا اتنا زیادہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں بہت سارے طریقوں سے پروٹیکٹ کرتی ہیں. جب ہم پیدا نہیں ہوتے تب بھی ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تب بھی وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور فادر کے سامنے کیسے رہنا چاہیے؟ فادر کے سامنے ایسے رہنا چاہیے جیسے ایک بادشاہ کے سامنے کوئی تابع دار فرما بردار غلام رہتا ہے، ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے. اور یہ تو ساری وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا جو ہمیں لگتا ہے ان کی کیا ویلیو ہے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا، لیکن اس سے ہمیں بہت فرق پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے ایک پروفٹ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے بالکل وہی والے جن کی ایک دفعہ میں نے آپ کو لاسٹ رمضان میں سٹوری سنائی تھی کہ انہوں نے اپنی عصا، اپنی سٹک زمین پر ماری تھی اور سانپوں نے، جو فرعون کے سانپ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے اس عصا نے نگل لیے تھے. بالکل وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پھر کوہ طور پر بھی گئے تھے، اور ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جھلک دکھائی تھی، ان سے گفتگو کی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر تھیں، جب ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ اپنے نبی سے کیا کہا؟ نبی تھے نا، اللہ تعالیٰ کی کتنی سپورٹ ان کے ساتھ تھی، کتنی ہیلپ ان کے ساتھ تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا، جب ان کی مدر اس دنیا میں نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ اب آپ بہت سنبھل کر اپنی زندگی گزاریے گا، کیونکہ اب آپ کے لیے دعا کرنے والی وہ ماں نہیں ہے. جی، ماؤں کی دعائیں، اپنے فادر کی دعائیں، آپ کے گرینڈ پیرنٹس کی دعائیں، یہ ساری چیزیں زندگی کو بدل دیا کرتی ہیں. اب میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سا واقعہ سناتی ہوں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن محزم. جی، اور وہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی. وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں امام کے پاس حاضر ہوا، امام سے ملاقات کی خواہش کی، امام کے پاس گیا، تو جیسے ہی میں ملنے گیا امام نے فوراً اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا اور امام نے مجھ سے سوال کیا، ابن محزم تم جانتے ہو تم نے ایسے اپنی ماں سے کل لڑائی کیوں کی تھی؟ امام اتنے ناراض ہوئے. ابن محزم نے بہت شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیا. تو امام نے اسے کہا دیکھو تمہاری ماں تمہاری پروٹیکشن ہے، وہ تمہاری حفاظت کرتی ہے، اور تمہاری اس حفاظت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتا ہے یہ کہ تم اپنی ماں کے لیے بہترین چاہو، اس سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا.
حضرت ہارون بہت عبادت گزار تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے، اور جب وہ عبادت کرتے تھے تو کبھی کبھار وہ سوچا کرتے تھے کہ پروردگار جتنی میں عبادت کرتا ہوں کیا اس سے زیادہ بھی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی سے کے ذریعے کہا کہ دیکھو حضرت ہارون علیہ السلام، بے شک تم بہت عبادت کرتے ہو، لیکن میرا ایک بندہ ہے جو 70 ایئرس ہے ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کر رہا ہے۔ 70 ایئرس کتنے سارے سال ہوتے ہیں نا، کتنا بوڑھا ہوگا وہ۔ تم جاؤ اور اسے دیکھو، وہ اس عبادت کو کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگتا ہے، اس گناہ کی، اس کوتاہی کی، اس غلطی کی جو میرے نزدیک کوئی اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون سے کیا کہا کہ دیکھو اس شخص کو جا کر دیکھو جو اپنی غلطی کی عبادت میں معافی مانگ رہا ہے، اور غلطی کیسی ہے؟ جو بہت چھوٹی سی غلطی ہے جس کی کوئی ویلیو بھی اتنی زیادہ نہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور انہوں نے اس شخص کو دیکھا، وہ اتنی محبت سے خدا کی عبادت کر رہا تھا، رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار استغفار کر رہا تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ اے شخص، تم نے اتنی عبادت کر رہے ہو اور پھر بھی اتنا گڑ گڑا رہے ہو، خدا سے معافی مانگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں نے ایسی غلطی کی ہے، ایسی کوتاہی کی ہے کہ نہ جانے میرا خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو حضرت ہارون نے پوچھا تم سے کیا غلطی ہوئی؟ اس نے کہا میں اپنے گھر کے دالان میں، صحن میں، جو آپ کے گھر کے باہر ایک کھلی سی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے گزر رہا تھا اور میری ماں وہاں پر بیٹھی تھی۔ میں اتنی تیزی سے وہاں سے گزرا کہ میرے پیروں سے خاک اڑ کر، جو زمین پر ڈسٹ ہوتی ہے، خاک بھی نہیں کہیں گے تو ڈسٹ ہوتی ہے نا، وہ اڑ کر میری ماں پر گئی، اور مجھے اتنا افسوس ہوا، مجھے اتنا رنج ہوا کہ میں تب سے اس گناہ کی تلافی کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا میری ماں مجھ سے خوش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بہت بچپن میں فوت ہو گئی تھیں، تو ایک کنیز نے آپ کی پرورش کی تھی، اور آپ اس کنیز کی بالکل ویسے ہی عزت کرتے تھے جیسے ایک ماں کی کرنی چاہیے۔ اور روایات کہتی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب دسترخوان بچھتا تھا تو اپنی ان ماں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جی سوچ رہے ہوں گے آپ کہ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مدر کو جو چیز پسند ہے وہ اپنی امی سے پہلے اسے اٹھا لیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ماں ایک عظیم نعمت ہے، باپ ایک عظیم نعمت ہے۔ جب تک یہ سایہ سر پہ نہیں ہوتا، نہ خدا سے ہم قریب ہو سکتے ہیں، نہ ہمیں مشکلوں سے کوئی بچانے والا ہوتا ہے۔ اور پروردگار کیا کہتا ہے بچوں سے، اولاد سے، کہ جب بھی تمہیں اپنے پیرنٹس یاد آئیں تو تم ان کے لیے چھوٹی سی دعا کرو، زیادہ بڑی نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آج بیٹھ کر اس کو سرچ کیجیے گا، ڈھونڈیے گا، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے والدین پر بھی اسی طرح رحمت کر، ان کے ساتھ ویسے ہی محبت کا سلوک کر جس طرح میرے پیرنٹس نے مجھ سے بچپن میں محبت کی ہے، مجھ پر رحم کیا ہے، میرا خیال رکھا ہے۔ اور جانتے ہیں شب جمعہ میں اپنے والدین کے لیے ہدیہ نماز پڑھنے کا بہت فائدہ ہے۔ وہ ہدیہ نماز جو صرف مرحوم والدین کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے بھی ہوتی ہے جو زندہ ہیں، یا آپ انہیں اجر دے رہے ہیں، ایک تحفہ دے رہے ہیں، کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ جب کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے، جب کوئی بچہ نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب صرف اسے نہیں ملتا، اس کے پیرنٹس کو بھی ملتا ہے۔ تو اپنے پیرنٹس کے لیے رسپیکٹ کرنے والی اولاد بنیے، محبت کرنے والی اولاد بنیے، شکر کرنے والی اولاد بنیے، کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تمہیں دنیا اور دین میں فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے پیرنٹس کے قریب ہو جاؤ۔ پروردگار ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، ہمیں والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے،
جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس ماہ رمضان میں میرے والدین سمیت وہ بھی اس دنیا میں اب نہیں ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی منزلوں کو آسان فرما، اگر دنیا میں ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس خطا کو معاف کر دے۔ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو آپ کے پاس مجھے بتانے کے لیے بہت ساری اچھی باتیں ہوں گی اپنے پیرنٹس کے حوالے سے، اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کے پیرنٹس سے بھی سنوں کہ آپ نے اس ماہ رمضان میں جو پرومس اللہ سے کیا ہے نیکی کا اپنے والدین کے ساتھ، آپ اسے کیسے جاری رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک خوبصورت واقعے، ایک بہترین پیغام خداوندی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔